صحیح بخاری میں ہے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی 100 بیویاں تھیں. حضرت سلیمان نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں سے آج رات ہم بستری کروں گا اور ان سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا, مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. حدیث میں آتا ہے. ایک روایت میں 60 بیویوں کا ذکر ہے, ایک میں 100 بیویوں کا ذکر ہے. دونوں بخاری کی روایتیں. تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ 60 اور 100 میں تضاد ہے لہذا دونوں غلط. تو ایسا نہیں ہے. یہ عدد میں تضاد سے حدیث میں تضاد لازم نہیں آتا. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے حفظ کل ما لم يحفظه الآخر. ایک روایت کے الفاظ ایک راوی پوری طرح ضبط کرتا ہے, دوسرا وہ الفاظ پوری طرح محفوظ نہیں کرتا, تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. اصل واقعہ صحیح ہے. باقی 60 اور 100 کے عدد میں راوی نے اس کو بیان کرنے میں اتنا اہتمام نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو 100 کی روایت ہوتی ہے نا ایسے موقع پر وہ لی جائے گی, کیونکہ وہ جو کم عدد بیان کرنے والا وہ احتیاط کے پہلو کو نظر رکھ رہا ہے. تو اب 60 اگر ہوں یا 100 ہوں, سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ اس سے 100 بیٹے پیدا کرے گا اور 100 کے 100 بیٹوں کو میں اپنے اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا, مجاہد بناؤں. ان کے نسل بڑھانے کے یہ جذبے تھے, نسل بڑھے نسل. اور آج حال دیکھو, آج ایک سفیر آئے ہوئے تھے ہمارے جامعۃ الرشید میں, پاکستان کے سفیر ہیں ڈاکٹر نذیر احمد. 33 سال پاکستان کے سفیر رہے ہیں. وہ لاہور کی یونیورسٹی کے بڑے بھی ہیں. وہ جتنے بڑے بڑے حکمران ہیں ہمارے, ایوب خان, بھٹو, ضیاء الحق, جنرل مشرف, جنرل راحیل, ان سب کے ساتھ ان کے بیرون ملک دورے ہوئے. بڑے قابل آدمی ہیں. تو انہوں نے یہی بات بتائی جو میں چیختا رہتا ہوں, مولویوں کی باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی نا, چلے ان لوگوں کی رپورٹ ہی پر یقین کر لیں. کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں 1983 جو تھا نا, 83 میں پاکستان میں جوانوں کا ریشو بوڑھوں کی نسبت زیادہ تھا اور بہت اچھا ریشو تھا. کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم. اس کے بعد یہ ریشو آہستہ آہستہ آبادی کم ہو رہی ہے, گر رہی ہے, گروتھ ریشو کم ہو رہا ہے. تو لیکن پھر بھی اتنا کم نہیں ہے. تو یہ آبادی چند سالوں تک بڑھے گی, لیکن رپورٹ یہ کہ آہستہ آہستہ پھر کم ہونا, یعنی گروتھ ریشو زیرو ہو جائے گا. جب زیرو ہو جائے گا, کیونکہ جس طرح سے یہ مہم چل رہی ہے نا بچے کم اچھے, تو فیوچر میں پاکستان بھی کبھی وہی حشر ہوگا جو سویڈن اور جاپان کا ہوا ہے. سویڈن اور جاپان بڈھوں کا ملک کہلاتا ہے. سویڈن کون سا ملک کہلاتا ہے؟ بڈھے, کھانے والے زیادہ, کمانے والے کم, کیونکہ گروتھ ریشو بہت کم ہو گیا نا. اب ہم اور آپ 20 سال کے بعد کس میں آئیں گے؟ 20-30 سال کے بعد بڈھوں میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور ہمارے بچے اگر زیادہ نہ ہوئے تو 2 بچے ہوئے اگر, تو ہمارا بوجھ بھی ان 2 بچوں پہ اور ان کا اپنا بوجھ بھی ان 2 بچوں پہ اور ان کی اولاد کا بوجھ بھی, بولو نا, ان 2. اور اگر یہ ریشو بڑھ جائے تو جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کا بوجھ ڈیوائیڈ ہو جائے گا زیادہ افراد پر. تو یہ کسی گھر کی ترقی کا جو فارمولا ہے وہی کسی ملک اور قوم کی ترقی کا بھی وہی فارمولا ہے. کمانے والے زیادہ ہوں, کھانے والے کم ہوں تو معاشی لحاظ سے ترقی ہوتی ہے, اور کھانے والے زیادہ ہوں, کمانے والے کم پڑ جائیں تو ترقی نیچے آنا شروع ہوتی ہے. یہ اتنا چھوٹا سا فارمولا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا پبلک کے. اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اکنامکس کے ماہرین سے ہی پوچھ لیا کرو. تو یہ جو ہے نا, یہ گروتھ ریشو ہمارا گر رہا ہے. اس لیے جتنا گروتھ ریشو بڑھے گا, جوانوں کا ریشو اتنا سے. کمانے والے کون ہوتے ہیں, جوان یا بوڑھے؟ جوان. تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے اس حساب سے. تو آبادی کے یہ جو کہا جاتا ہے نا کسی ملک کی آبادی اتنی زیادہ, یہ تو بہت زیادہ ہے. زیادہ اور کم آبادی کا افراد سے تعلق نہیں ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر کسی گھر میں 20 آدمی رہتے ہیں اور کسی گھر میں 4 آدمی رہتے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس گھر میں 20 رہتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں, وہ کہاں سے کھاتے ہوں گے, کہاں, وہ تو ان کی تو خوراک کا خرچہ بہت زیادہ ہوگا, وہ تو غریب ہو جائیں گے. اور جس گھر میں 4 رہتے ہیں وہ غریب نہیں ہوں گے. نہ,
جس گھر میں 4 رہتے ہیں اگر اس میں کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم ہوں تو وہ 4 ہو کے بھی مالدار بن جائیں گے, اور اگر جس گھر میں 4 آدمی رہتے ہیں اس میں کھانے والے زیادہ ہوں کمانے والے کم ہوں تو وہ تھوڑے ہو کے بھی کیا ہو جائیں گے, غریب. اور جس گھر میں 20 افراد رہتے ہیں اس میں اگر کمانے والوں کا ریشو زیادہ ہو اور کھانے والے کا ریشو کم ہو تو وہ 20 ہو کے بھی امیر ہو جائیں گے. یہ فارمولا ہے. تو ہم پتہ ہے کیا دیکھتے ہیں, ہمارے ملک کی آبادی 20 کروڑ ہو گئی, یہ 20 کروڑ آبادی کیسے کھائے گی, کیسے کمائے گی. او بھائی 20 کروڑ سے کچھ نہیں ہوتا, 20 کروڑ کیا 40 کروڑ بھی ہو جائے, یہ دیکھا جائے گا جوانوں کا ریشو کم ہے کسی کنٹری میں یا زیادہ ہے. جوانوں کا ریشو زیادہ تو وہ سونے کے نوالے کھائیں گے وہ. اب سویڈن اور ڈنمارک میں پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا ہے. ڈنمارک, سویڈن, جاپان, یہ لوگ چونکہ پہلے اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ اب یہ پینشن کھا رہے ہیں بیٹھ کے. بعض دفعہ ایک آدمی اتنا کما لیتا ہے کہ بڑھاپے میں وہ پینشن پہ چل رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے اتنی ترقی ماضی میں کر لی ہے کہ اب اس بڑھاپے کی وجہ سے ان بالکل تباہ نہیں ہوئے, لیکن تباہی شروع ہو چکی ہے. اگر انہوں نے وہ ترقی نہ کی ہوتی نا تو یہ تو بالکل ہی کشکول لے کے گھوم رہے ہوتے دنیا میں. اور اگر انہوں نے کا گروتھ ریشو بڑا ہوتا, آبادی کا ریشو ان کو بڑا ہوتا تو ان کی ترقی اس سے 10 گنا زیادہ ہوتی. اب سویڈن میں انہوں نے بتایا کہ یہ قانون بنا دیا ہے کہ 60 سال کی عمر ریٹائرمنٹ کی نہیں ہے, 75 سال میں بندہ ریٹائر ہوگا. کیوں؟ کمانے والے کم ہو گئے نا, تو اب انہوں نے کہا یہ 60 والوں کو 75 سال تک ان سے کمواؤ. تو یہ مصیبت کی بات ہے یا نہیں؟ بچے کم پیدا کر کے ٹینشن کم ہوئی ہے یا بڑی ہے ان کی؟ بڑی ہے. اس لیے بار بار کہتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات کے مقابلے میں یہ جو جدید طبقے کی نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کو دیوار پہ اٹھا کے دے مارا کرو. یہ خدا اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہ آپ کا گھر ترقی کرے گا اگر گروتھ ریشو کم ہے, نہ آپ کا ملک ترقی کرے گا. بالکل گراف جو ہے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. چائنا نے بھی ایک پابندی ہٹا دی ہے, ایک بچے والی پالیسی سے چائنا کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے.